نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیعہ روافض کا اہل اسلام کے ساتھ جن چیزوں میں اختلاف ہے، ان میں ایک بات یہ ہے کہ اہل اسلام کے نزدیک موجودہ قرآن پاک اصلی ہے، جبکہ شیعہ روافض کے نزدیک موجودہ قرآن پاک اصلی نہیں بلکہ تحریف شدہ ہے۔ لیکن موجودہ زمانے کے روافض تقیہ کرتے ہوئے اور منافقت کرتے ہوئے لوگوں کے سامنے کہتے ہیں کہ ہم اس قرآن کو اصل مانتے ہیں اور اس قرآن کو اپنی نمازوں میں پڑھتے ہیں، اور یہی قرآن پاک ہمارے نزدیک صحیح ہے۔ حالانکہ اگر ان کی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے تو اس سے ہمیں کچھ اور ہی معلوم ہوتا ہے، اور ان کے دھوکے کا پردہ فاش ہوتا ہے۔ ابھی انشاءاللہ میں آپ کے سامنے ان کی معتبر کتاب سے ایک معتبر روایت پیش کروں گا، جس سے آپ حضرات کو معلوم ہوگا کہ یہ لوگ قرآن پاک کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں۔ ہمارے سامنے ان کی کتاب ہے الاحتجاج۔ اس کو لکھنے والے شیخ طبرسی ہیں۔ اس کتاب کی جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 227 اور 228 ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے ایک تفصیلی روایت ذکر کی ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک جمع کرتے رہے اور لوگوں کے پاس لے کر آئے۔ یہ جو اوپر والی سطر میں دیکھیں لکھا ہوا ہے، فوثب عمر وقال یا علی ارددہ فلا حاجۃ لنا فیہ فاخذہ علیہ السلام وانصرف، کہ جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصل قرآن پاک لے کر آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر ان سے فرمایا کہ اس کو واپس لے جاؤ، ہمیں اس قرآن کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر انہوں نے حضرت زید بن ثابت کو بلوایا جو کہ قرآن پاک کے قاری تھے۔ حضرت عمر نے ان سے کہا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قرآن پاک لے کر آئے ہیں جس میں مہاجرین اور انصار کی برائیاں ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک نیا قرآن تالیف کریں اور اس میں سے وہ جو مہاجرین اور انصار کی برائیاں ہیں اس کو نکال دیں۔ آگے پھر اور حضرت زید کے ساتھ گفتگو ہوئی، اس کا ذکر ہے۔ آگے 3-4 سطروں کے بعد فلما استخلف عمر سے دیکھیں کہ جب عمر رضی اللہ تعالی خلیفہ بنے تو انہوں نے علی علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ان کو اصل قرآن دے دیں۔ کیوں؟ روایت کے الفاظ پہ غور کریں، فَيُحَرِّفُوهُ فِي مَا بَيْنَهُمْ، تاکہ وہ اصل قرآن میں تحریف کر دیں۔ فقال، حضرت عمر نے کہا، یا ابا الحسن، اگر تو لے آئے، ان جئت بالقرآن الذی كنت قد جئت به الى ابی بکر حتی نجتمع علیہ، اگر تو وہ قرآن لے آئے جو تو ابو بکر کے پاس لایا تھا تو ہم اس قرآن پر جمع ہو جائیں گے۔ تو علی علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، اب وہ قرآن نہیں آ سکتا، میں ابو بکر کے پاس لایا تھا تاکہ تم پر حجت تمام ہو جائے اور تم قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکو کہ ہم تو اس سے غافل تھے، یا تم یہ نہ کہہ دو کہ تو ہمارے پاس لایا نہیں تھا۔ اور پھر کہا حضرت علی نے کہ بے شک وہ قرآن جو میرے پاس ہے اس کو نہیں چھو سکتے مگر پاکیزہ لوگ اور میری اولاد میں سے وصی۔ قال عمر، تو عمر نے کہا، فَهَلْ اِظْحَارٍ وَقْتٌ مَعْلُومٌ، کہ وہ قرآن جس کو چھپا رہے ہیں وہ کب ظاہر ہوگا؟
فقال علیہ السلام، تو علی علیہ السلام نے فرمایا نعم ہاں، اذا قام القائم من ولدی یظہرہ، میری اولاد میں سے جب قائم نکلے گا تو وہ اس قرآن کو ظاہر کرے گا۔ حوالہ دوبارہ سن لیں، الاحتجاج، مصنف کا نام ہے شیخ طبرسی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 228۔ اب اس روایت سے بہت ساری باتیں معلوم ہوئیں، ان کو ذرا نوٹ کر لیں۔ معلوم ہوا کہ شیعہ کے نزدیک اصل قرآن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھ لے گئے تھے، اور وہ قرآن ان کی اولاد میں چلا مخصوص لوگوں کے پاس، جن کو یہ 12 امام 12 معصوم کہتے ہیں، حتیٰ کہ اب وہ قرآن امام غائب کے پاس ہے۔ یعنی اصل قرآن نہ تو کسی انسان نے دیکھا ہے اور نہ ہی کسی انسان نے پڑھا ہے۔ حضرت علی سے لے کر آج تک مسجد الحرام میں، مسجد نبوی میں، مسجد اقصیٰ میں، دنیا کی دیگر مساجد میں جتنے بھی لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں وہ تحریف شدہ، جعلی اور غلط قرآن پڑھ رہے ہیں، کیونکہ ان کے پاس اصل قرآن تو ہے نہیں۔ اصل قرآن تو وہ ہے جو حضرت علی لے گئے تھے، اور یہ تو صحابہ کا جمع کردہ ہے جس میں انہوں نے اپنی طرف سے باتیں ملا لی۔ اصل قرآن تو ہے نہیں کسی کے پاس، یہ بات تو کنفرم ہو گئی۔ اور اگلی بات دیکھیں کہ اس روایت میں لکھا ہوا ہے کہ اس قرآن میں مہاجرین اور انصار کی برائیاں بیان تھیں۔ حیرت ہے، موجودہ قرآن میں جگہ جگہ پر انصار اور مہاجرین کی تعریف ہے، ان کی مدح ہے۔ سورۃ توبہ کی مشہور آیت ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اور اس کے علاوہ بھی بے شمار آیتیں ہیں جن سے انصار و مہاجرین کی تعریف اور مدح معلوم ہوتی ہے، اور جبکہ ان کے نزدیک اصل قرآن میں ان کی تعریف نہیں بلکہ ان کی برائیاں تھیں۔ اچھا، دور حاضر کے شیعہ، ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ تم جو نماز پڑھتے ہو، تم اپنی نماز میں کون سا قرآن پڑھتے ہو؟ وہ جو حضرت علی نے چھپا لیا تھا اصل وہ، یا جو موجودہ چل رہا ہے یہ جو تمہارے نزدیک جعلی ہے؟ اگر تم کہو کہ ہم تو اصل قرآن پڑھتے ہیں تو یہ تمہارے امام معصوم کے قول کے خلاف ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو صرف میرے وسیع ہی چھو سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، اور تمہارے پاس تو وہ ہے نہیں، نہ تم ہمیں دکھا سکتے ہو۔ تو پھر تم کون سا قرآن پڑھتے ہو؟ تم یہی قرآن پڑھتے ہو جس کو تم جعلی کہتے ہو۔ تو لہٰذا تمہاری تو نماز ہی نہیں ہوتی، کیونکہ تم تحریف شدہ اور جعلی قرآن پڑھ رہے ہو۔ اگلی بات، شیعہ لوگ قرآن پاک سے اپنے کسی بھی عقیدے یا مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے دلیل نہیں دے سکتے، چاہے وہ عقیدہ امامت کا ہو، عصمت کا ہو، یا کوئی مسئلہ ہو۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے نزدیک یہ قرآن اصل ہے ہی نہیں، یہ تو جعلی ہے، یہ تو ضعیف ہے، اور دلائل میں قوی چیز پیش کی جاتی ہے نہ کہ ضعیف۔ اچھا، اگر کوئی شیعہ دھوکہ بازی کرتے ہوئے یہ کہہ دے کہ ہمارے علماء کہتے ہیں کہ موجودہ قرآن اصل ہے، اس میں تحریف نہیں ہوئی، تو ہم ان سے ایک سوال کرتے ہیں کہ تمہارے اس روایت کے مطابق اصل قرآن تو
امام لے گئے تھے، اور یہ قرآن ہم بھی کہتے ہیں، تم بھی کہتے ہو، صحابہ کا جمع کردہ ہے۔ یہ تو اصل ہے ہی نہیں۔ اصل قرآن بقول امام معصوم کے ان کے پاس ہے جو ان کے اوصیہ میں چلا، اور اس کو ابھی تک کسی نے نہیں دیکھا۔ وہ کون نکالے گا؟ وہ جب 12واں امام آئے گا تو وہ نکالے گا۔ اب امام معصوم کہتا ہے کہ اصل قرآن، غیر تحریف شدہ قرآن ہمارے پاس ہے چھپا ہوا ہے، اور تم کہتے ہو کہ یہ جو عام عوام میں مشہور ہے یہ اصل قرآن ہے۔ اب یہ فیصلہ تم نے کرنا ہے کہ تم امام معصوم کی مانو گے یا اپنے عالم کی جو کہ تمہارے نزدیک غیر معصوم ہے۔ پھر اس میں تم نے لکھا ہوا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصل قرآن کو رد کر دیا تھا، اور انہوں نے قرآن میں تحریف کا ارادہ کیا۔ تو اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر نے قرآن میں تحریف کی، قرآن کو رد کر دیا، اور یہ تو بہت بڑا کفر ہے۔ ہمارا سوال ہے کہ اگر ہم تمہاری اس دلیل کو، بات کو صحیح مان لیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام ہی باقی نہیں رہتا۔ پھر ہمارا سوال ہے تم سے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن میں تحریف کرنے والے اور قرآن کو رد کرنے والے بندے کو اپنی بیٹی کا رشتہ کیوں دیا تھا؟ ہمارے نزدیک تو یہ روایت اور سیدنا عمر کی طرف منسوب بات جھوٹ ہے۔ حقیقت کیا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باکمال فضیلت والا آدمی سمجھتے تھے، اس لیے اپنی باکمال بیٹی کا نکاح بھی ان کے ساتھ کیا۔ پھر یہاں پہ اس روایت سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اصل قرآن کے ظہور کا وقت وہ ہے جب شیعہ کا 12واں امام، امام غائب ظاہر ہوگا۔ وہ ظاہر ہوگا، اصل قرآن لائے گا، لوگ دیکھیں گے، لوگ پڑھیں گے۔ شیعہ کے نزدیک یہ قرآن اصل نہیں ہے، لہٰذا نہ تو اہل اسلام، اہل سنت ان سے دھوکہ کھائیں اور نہ ہی ان کی بات کو سچا سمجھیں۔ ان کے نزدیک یہ عقیدہ اصل ہے جو کہ ان کی کتابوں میں درج ہے، ان کے امام معصوم نے دیا ہے کہ وہ قرآن 12 اماموں کے پاس تسلسل کے ساتھ چلتا رہا یہاں تک کہ 12ویں کے پاس ہے۔ جب وہ ظاہر ہوگا تو اس قرآن کو نکالے گا، اور یہ لوگ دھوکہ دہی کے ساتھ اس قرآن کو پڑھتے ہیں۔ نہ تو یہ لوگ، ان کی نماز ہوتی ہے کیونکہ اصل قرآن پڑھتے ہی نہیں نماز میں، اور نہ ہی یہ قرآن سے کوئی دلیل دے سکتے ہیں کیونکہ ان کے نزدیک یہ قرآن تحریف شدہ اور جعلی ہے۔